السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 21 to 24 پڑھیں گے۔ اب تک ہم نے 3 گروہوں کا بیان پڑھا، مومنین کا، کفار کا اور منافقین کا۔ اب ان کے ذکر کے بعد قرآن پہلی بار تینوں سے مخاطب ہو کر بلکہ ساری انسانیت سے مخاطب ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، اور انہیں جو، من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم بچ جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، ساری انسانیت سے خطاب ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، اور اس پہلے خطاب میں مقصد زندگی کی دعوت دی جا رہی ہے، وہ مقصد جس کی خاطر یہ کائنات قائم کی گئی، جس کی خاطر انبیاء اور رسول بھیجے گئے، اور یہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ عبادت اس لیے کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا رب ہے، ساری مخلوقات کا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ اور جب ہر شخص یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تخلیق کیا ہے، اللہ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، وہ ہمارے ہر کام کا فیصلہ کرتا ہے، وہ ہمارے ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، تو پھر عبادت بھی تو اسی کی ہونی چاہیے نا۔ اس لیے فرمایا کہ اے لوگو، عبادت کرو اس کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے بھی سب لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ اس عبادت کے ذریعے سے تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم تقویٰ کے اعلی رتبت تک پہنچ جاؤ۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی، وہ جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت۔ بنا کا مطلب ہوتا ہے کسی تعمیر شدہ عمارت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر بنا فرش کے اپوزٹ استعمال ہو تو چھت کا معنی دیتا ہے۔ تو یہاں پر آسمان کو کہا جا رہا ہے چھت بنائی، وَأَنزَلَ، اور اس نے بنایا اور اس نے اتارا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماءً، پانی، فَأَخْرَجَ، پھر اس نے نکالا، بِہِ، ساتھ اس کے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں سے۔ الثمرات ثمر سے ہے، اور ثمر فروٹ کے لیے استعمال، ثمر جیسے پھل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور صرف پھل فروٹ کے لیے نہیں استعمال ہوتا بلکہ کسی بھی چیز کے پھل کو کہتے ہیں، جیسے گندم کا دانہ گندم کا پھل ہے، یعنی کھانے کی چیز مراد ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس نے نکالا ساتھ اس کے پھلوں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا، پس نہ، تجعلوا، تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک۔ اندادن ند کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے شریک کرنا، شریک۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے اللہ کا شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت میں جس رب کی عبادت کی تلقین کی جا رہی ہے، اب اس رب کی کچھ خاص مخلوقات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ جیسے اس آیت کے شروع میں فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کی چھت بنائی۔ یہ زمین ساری مخلوقات کے لیے بچھونا ہے، جس پر انسان چلتا ہے، بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا۔ اتنا خوبصورت بلو آسمان، اگر اس کی طرف دیکھیں، کہیں کوئی کہیں آپ کو کہیں سوراخ، کہیں کوئی کمی کجی نظر نہیں آئے گی۔ خوبصورت چھت اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی۔ اور پھر آگے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر تمہارے لیے روزی اور رزق کے طور پر آسمان سے پانی برسایا۔ اس کے لیے، ہماری روزی کے لیے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، پھر زمین نے اس پانی کو جذب کیا،
پھر اس زمین سے پودے اور درخت اگے جن سے پیداوار اور پھل نکلے، جو انسان کی روزی اور غذا بنی۔ اور یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ بس ہم سب کا خالق، سب کا رازق، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے شرک سے پاک ہر قسم کی عبادت کا وہی مستحق ہے۔ اسی لیے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لہٰذا جانتے بوجھتے اللہ کا شریک مقرر نہ کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ اکثریت ان انسانوں کی ہے جو جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ رزق کے طور پر صرف پھلوں کا ذکر آیا، حالانکہ انسان بہت ساری چیزیں کھاتا ہے جس میں گیہوں، چاول وغیرہ شامل ہیں۔ ان ساری چیزوں کو پھلوں کی ہی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ اور آج جب آپ یہ آیتیں سنیں تو اپنے فوڈ کو پہ غور کریں۔ آج جب ٹیبل پہ کھانا رکھیں تو اس کو دیکھیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تک یہ فوڈ پہنچایا، کس طرح آسمان سے پانی برسا اور زمین نے اگایا اور پھر کسان نے اس کو ہارویسٹ کر کے ہم تک پہنچایا، کتنے ذریعوں سے ہم تک پہنچا اور ہم اس کو کھا رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے رب کی شکر ادا کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز مہیا کی؟ اور پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس کے بعد بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ ایک بہت عظیم تعلیم دی جا رہی ہے اس آیت میں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرف اسی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، فی ریبٍ، ریب کہتے ہیں شک کو، فی ریبٍ شک میں، مما اس سے جو نزلنا نازل کیا ہم نے، علی عبدینا اپنے بندوں پر، اپنے بندے پر۔ یہاں بندے سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فَأْتُوا، پس لے آؤ، بِصُورَةٍ کوئی صورت، مِن مِثلِہ اس جیسی، وَادْعُوا اور بلا لو، شُہَدَاءَکُم اپنے گواہوں کو، اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے۔ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا بیان پڑھا اور یہ پڑھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کی تلقین کی۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ پر قرآن نازل فرمایا گیا جو کہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ لیکن مشرکین مکہ اور مدینے کے یہود قرآن کریم کو اللہ کا پیغام ماننے سے انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام ہے۔ اس آیت میں ایسے ہی لوگوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے جو قرآن مجید کو انسان کا کلام سمجھتے تھے۔ حالانکہ مکے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے تھے تو کہتے تھے یہ کلام آپ نے خود گھڑا ہے۔ تو جب وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو وہ ایسا کلام کیسے بنا سکتے تھے؟ اس لیے ایسے لوگوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے جو قرآن مجید کو انسانی کلام سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا انسانی کلام ہے تو پھر تم اپنے تمام حمایتیوں کو ساتھ ملا کر قرآن کی ایک سورت جیسی سورت بنا کر دکھا دو، کوئی ایک ہی سورت بنا دو۔ مکہ اور مدینہ کے لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی انہیں اپنی فصاحت پر، خطابت پر بہت ناز تھا، اور قرآن مجید نے جو اسلوب بیان کیا، جو زبان کا معیار ان کے سامنے پیش کیا، اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اس صورت میں جیسے فرمایا گیا کہ قرآن جیسی ایک صورت بنا لاؤ، یعنی جیسی خصوصیات اس میں ہیں ویسی کوئی خصوصیات والی صورت بنا لو، تو ان سے نہیں بنی۔ سبحان اللہ، قرآن میں ایسے مضامین ہیں اور ایسے حقائق ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس دور میں انسان ترقی یافتہ نہیں تھا، پتھروں اور درختوں کو جانتا تھا، لیکن اگر مثال کے طور پر سائنس کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ کتاب آج کے حالات کے مطابق ہے۔ اس میں واٹر سائیکل کا بیان بھی ہے، اس میں بچے کی پیدائش کے تمام مراحل کا بیان بھی ہے، اور قدرت کے ایسے حقائق بیان کیے گئے ہیں جن کو آج کے ترقی یافتہ انسان نے اب دریافت کیا ہے۔
تو انہی کمالات کو سامنے رکھ کر قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ اس جیسے کمالات جیسی ایک صورت بنا دو، اور عرب اس سے عاجز رہے، صورت نہیں بنا سکے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایسے معجزے دیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور میرا معجزہ اللہ کی وحی یعنی قرآن پاک ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ میرے تابعدار بنسبت اور نبیوں کے بہت زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ ان کے انبیاء کے معجزے تو ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا، لوگ اسے دیکھتے جائیں گے اور اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ تم نے ایسا کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرو اس آگ سے، الَّتِی وہ جو، وقودها جس کا ایندھن ہے، الناس انسان، والحجارۃ حجر کی جمع ہے، حجر اسود بھی آپ کو پتہ نا پتھر کو کہتے ہیں، والحجارۃ اور پتھر، وعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی کہ تم نے ایسی صورت نہیں بنائی، اور یقیناً تم کر بھی نہیں سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اور جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہ قرآن کریم کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب یا عجم یعنی کہ غیر عرب تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا، مگر وہ ایک صورت بھی نہیں بنا سکے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مشرکین مکہ کے لیے ایک بہت اچھا موقع تھا کہ وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کرتے، مگر وہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکے، اس لیے کہ ان کے دل گواہی دیتے تھے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اور ایسا کلام پیش کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو گے، اور تم ہرگز ایسا کر نہیں سکو گے، تو پھر ایمان لے آؤ، ورنہ اس آگ میں جانا پڑے گا جس آگ کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اور انسانوں کے جلنے سے آگ میں شدت آئے گی۔ اور پتھر سے مراد بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ وہ گندھک کے پتھر ہوں گے جو آگ کو اور بھڑکائیں گے۔ اور اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ پتھروں سے مراد وہ بت اور مورتیاں ہیں جن کی لوگ پرستش کرتے ہیں، ان کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے گا، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ جن کو ہم خدا سمجھ کر پوچھتے رہے آج وہ بھی ہمارے ساتھ جل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اعدت للکافرین، اور یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ جہنم اصل میں مشرک اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے جو اس وقت ثابت ہے، دونوں تیار کی جا چکی ہیں، جنت نیکوکاروں کے لیے اور جہنم گناہ گاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔